آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہے، خاص طور پر مہینے کی 25 تاریخ کے آس پاس، کہ پیسہ آتا تو ہے مگر جاتا کہاں ہے؟ ہاں، یہ تو ہر مہینے کی کہانی ہے۔ بالکل، وہ ایک احساس ہے نا کہ تنخواہ بینک میں آئی اور پھر غائب، جیسے ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل جاتی ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ایک کنٹرول کی کمی کا احساس ہوتا ہے، ایک ہلکا سا ذہنی دباؤ۔ اسی لیے آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک مالیاتی اصول کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جسے 50-30-20 رول کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس موجود مواد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سادہ سا اصول پیسے کو دیکھنے اور اسے منظم کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہی ہے۔ آج کل پرسنل فائنانس کی دنیا میں اتنی پیچیدہ ایپس ہیں، اتنے مشکل بجٹنگ سسٹمز۔ ہاں، کہ انسان شروع کرنے سے پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ بالکل، یہ اصول اس سارے شور کو ختم کر کے ایک بہت واضح اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بلکہ ایک بنیادی فریم ورک ہے جو الجھن کو ختم کرتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اس فریم ورک کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کے بعد والی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ جی، پہلا اور سب سے بڑا حصہ 50% آپ کی ضروریات یعنی نیڈز کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا 30% آپ کی خواہشات یعنی وانٹس کے لیے، اور آخری 20% آپ کی بچت اور سرمایہ کاری کے لیے۔ 50-30-20۔ جی، اور جو بات مجھے سب سے دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، چاہے کوئی طالب علم ہو یا کوئی تجربہ کار پروفیشنل۔ یہی اس کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ اصول آمدنی کے سائز پر نہیں بلکہ اس کے انتظام پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تو چلے اس کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں جو کہ بنیاد ہے۔ 50% ضروریات کے لیے۔ جی، تو یہ وہ خرچے ہیں جن کے بغیر گزارا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے گھر کا کرایہ یا مارگیج، یوٹیلیٹی بلز، بجلی، پانی، گیس، گھر کا راشن، کام پر آنے جانے کا خرچ، انشورنس۔ اور بچوں کی بنیادی تعلیم یا صحت کے اخراجات بھی اسی میں آئیں گے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے ہے تو اس اصول کے مطابق 50,000 روپے ان بنیادی ضروریات پر خرچ ہونے چاہیے۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر آپ کی مالی زندگی کھڑی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ 50% کی حد صرف بجٹ بنانے کا ایک حصہ نہیں بلکہ یہ ایک طرح کا تشخیصی ٹول بھی ہے۔ تشخیصی ٹول مطلب یہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے ضروری اخراجات آپ کی آمدنی کے 50% سے زیادہ ہیں، مان لیجئے 60 یا 70% تک جا رہے ہیں، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے تو یہی حقیقت ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں کرائے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر کوئی اس صورتحال میں ہے کہ اس کے ضروری اخراجات ہی 70% پر ہیں، تو کیا یہ مواد صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اخراجات کم کرو یا آمدنی بڑھاؤ؟ کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل۔ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی تعریفوں کو چیلنج کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی ضروریات کی فہرست کا بے رحمی سے جائزہ لیں۔ اچھا، کیا واقعی ہر چیز جو اس فہرست میں ہے وہ ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر، کیا شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں رہنا ضرورت ہے یا اسے تھوڑا باہر شفٹ ہو کر کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہر روز گاڑی استعمال کرنا ضرورت ہے یا ہفتے میں 2 دن پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی جا سکتی ہے؟ یہ اصول آپ کو ایسے چھوٹے لیکن اہم سوالات پوچھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی یہ ضرورت اور خواہش کے درمیان کی جو دھندلی سی لکیر ہے اسے واضح کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک اور الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک مہنگا اسمارٹ فون کسی عام شخص کے لیے خواہش ہو سکتا ہے، لیکن ایک فری لانس گرافک ڈیزائنر یا سوشل میڈیا مینیجر جس کا سارا کام ہی اس فون پر ہے، جی، تو کیا وہ اس کے لیے ایک ضرورت نہیں بن جاتا؟ اس فرق کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ بہترین مثال ہے اور اس کا جواب فرد کے حالات پر منحصر ہے۔ اصول یہ کہتا ہے کہ ضرورت وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ اپنا کام مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتے یا اپنی زندگی کو بنیادی سطح پر برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، تو اس فری لانسر کے لیے ایک اچھا فون واقعی ایک ضرورت ہے، لیکن کیا اسے ہر سال نیا ماڈل خریدنے کی ضرورت ہے؟ شاید نہیں۔ شاید نہیں۔ تو یہ اصول لچکدار ہے۔
یہ آپ کو اپنی زندگی کے تناظر میں فیصلے کرنے کی آزادی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک حد بھی مقرر کرتا ہے تاکہ آپ خود سے ایماندار رہیں۔ یہ خود احتسابی کا عمل ہے۔ جی، جو آپ کو ایک غیر فعال خرچ کرنے والے سے ایک فعال مالی منصوبہ ساز بناتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو جب کوئی اپنی 50% کی بنیاد کو مضبوط کر لیتا ہے تب وہ اگلے حصے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ جی، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں زیادہ تر بجٹ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، یعنی 30% خواہشات کے لیے۔ بالکل۔ اگر بجٹ صرف ذمہ داریوں اور بلوں کا نام ہو تو کوئی بھی اسے زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتا، وہ ایک جیل کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور انسان جلد ہی بغاوت کر دیتا ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ 30% والا حصہ اس پورے فریم ورک کو قابل عمل اور طویل مدتی بناتا ہے۔ یہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک باقاعدہ اجازت نامہ ہے۔ اور اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ مواد میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے باہر دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا، شاپنگ پر جانا، نیٹ فلکس یا اسپوٹیفائی جیسی سبسکرپشنز۔ چھٹیوں پر گھومنے پھرنا یا کوئی شوق پورا کرنا۔ مطلب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی کو رنگین بناتی ہیں۔ جی، تو 1 لاکھ کمانے والا شخص 30,000 روپے بغیر کسی احساس جرم کے ان چیزوں پر خرچ کر سکتا ہے۔ جی، بغیر احساس جرم کے۔ یہ کلیدی الفاظ ہیں۔ اکثر لوگ جب اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں تو بعد میں پچھتاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اصول اس پچھتاوے کو ختم کرتا ہے کیونکہ یہ رقم باقاعدہ طور پر اسی مقصد کے لیے مختص کی گئی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنی حد کے اندر رہیں۔ یعنی یہ حال کی خوشی اور مستقبل کی سیکیورٹی کے درمیان ایک توازن قائم کرتا ہے۔ بالکل، یہ سمجھتا ہے کہ انسان صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں کماتا بلکہ زندگی کو جینے کے لیے بھی کماتا ہے۔ لیکن اس 30% والے حصے میں بھی تو کنٹرول کھونا بہت آسان ہے۔ ایک ڈنر، 2 شاپنگ ٹرپس اور پتہ چلا کہ بجٹ ختم۔ ہاں، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی مشورہ دیا گیا ہے کہ اس حصے کو کیسے منظم کیا جائے؟ ہاں، اس کے لیے ایک بہت عملی ٹپ دی گئی ہے۔ اپنی خواہشات کی ترجیحات طے کریں۔ ترجیحات؟ جی، آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو گھومنا پھرنا پسند ہے تو شاید آپ مہینے میں باہر کھانا کھانے کی تعداد کم کر کے وہ پیسے ٹریول فنڈ میں ڈال سکتے ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ کو نئے گیجٹس کا شوق ہے تو ہو سکتا ہے آپ کپڑوں پر کم خرچ کریں۔ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ کے لیے حقیقی خوشی کیا ہے۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے کہ مواد میں ایک مثال تھی کہ ایک شخص نے اپنی ساری سبسکرپشنز کو ٹریک کیا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ سالانہ 30,000 روپے ایسی سروسز پر خرچ کر رہا تھا جو وہ استعمال بھی نہیں کرتا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یہ 30% والے حصے کا آڈٹ کرنے کی طاقت ہے۔ تو 50% سے بنیاد مضبوط ہوئی، 30% سے زندگی میں لطف شامل ہوا۔ اب آتا ہے آخری اور شاید سب سے اہم حصہ۔ 20% بچت اور سرمایہ کاری کے لیے۔ جی، سچ کہوں تو سرمایہ کاری کا لفظ سن کر ہی بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل، انہیں لگتا ہے یہ سٹاک مارکیٹ اور پیچیدہ چارٹس کا کھیل ہے جو ان کے بس کا نہیں۔ ہاں، اور یہ گھبراہٹ بالکل فطری ہے۔ لیکن یہ اصول اس کو بھی آسان بناتا ہے۔ یہ 20% صرف سٹاک مارکیٹ کے لیے نہیں ہے، اس کی شروعات بہت بنیادی چیزوں سے ہوتی ہے۔ جیسے؟ سب سے پہلا قدم ایک ایمرجنسی فنڈ بنانا ہے۔ یہ 3 سے 6 مہینے کے ضروری اخراجات کے برابر رقم ہوتی ہے جو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں کام آتی ہے۔ جیسے نوکری چھوٹ جانا یا کوئی بیماری؟ بالکل۔ اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی، خاص طور پر زیادہ سود والے قرضے جیسے کریڈٹ کارڈ۔ اور پھر آتی ہے طویل مدتی سرمایہ کاری۔ جی، جیسے ریٹائرمنٹ پلاننگ، میوچول فنڈز یا سٹاکس۔ اس میں ایک بہت مشہور مشورہ بھی دہرایا گیا ہے، پے یور سیلف فرسٹ، یعنی سب سے پہلے خود کو ادائیگی کریں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی تنخواہ آئے، آپ دوسرے تمام اخراجات کرنے سے پہلے یہ 20% رقم ایک الگ سیونگز یا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں۔ اچھا، تو یہ ایک نفسیاتی چال ہے۔ جی، زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پورا مہینہ خرچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا بچا جسے وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر کچھ بھی نہیں بچتا۔ بالکل، یہ ایک رد عمل سوچ ہے۔ پے یور سیلف فرسٹ آپ کو فعال بناتا ہے۔ آپ خرچ کرنے سے پہلے ہی اپنے مستقبل کو ترجیح دے رہے ہیں۔
ये इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी बचत हादसाती नहीं बल्कि इरादी है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, 20% बचाना खासतौर पे कम आमदनी वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर किसी की तनख्वाह ही इतनी है कि 50% ज़रूरियात और 30% ख्वाहिशात के बाद कुछ बचता ही नहीं, तो वो क्या करे? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये मवाद इस पर कोई अमली मशवरा देता है कि शुरुआत कैसे की जाए? बिल्कुल, और ये इस उसूल का सबसे अहम पहलू है। अगर 20% नामुमकिन लग रहा है तो 5% से शुरू करें। 5% से? अगर वो भी मुश्किल है तो 2% से करें। अहम चीज रकम नहीं बल्कि आदत बनाना है। आदत? जी, जब आप हर महीने चाहे कितनी ही छोटी रकम क्यों ना हो बचाने की आदत डालते हैं तो आप अपने दिमाग को तरबियत देते हैं। अच्छा। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है या आपके इखराजात कम होते हैं, आप इस फीसद को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। ये 20% का हदफ एक मंजिल है, जरूरी नहीं कि वो नुक्ता आगाज हो। और ये पैसा फिर आपके लिए काम करता है? जी, ये पैसा मुस्तकबिल में आपका एक ऐसा मुलाजिम बन जाता है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है, सोते हुए भी, और वक्त के साथ साथ कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ता जाता है। तो अगर हम इन सब को जोड़ कर देखें तो 50-30-20 उसूल की असल ताकत क्या है? ये सिर्फ नंबर्स की तकसीम तो नहीं? नहीं, ये नंबर से कहीं बढ़कर है। इसकी असल ताकत 2 चीजों में है, वजाहत यानी क्लैरिटी और कंट्रोल। क्लैरिटी और कंट्रोल? जब आपको मालूम होता है कि आपका हर रुपया कहाँ जा रहा है और उसका मकसद क्या है, तो पैसे से जुड़ी बेचैनी और उलझन खत्म हो जाती है। आपको ये एहसास होता है कि आप अपनी माली जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हैं। बिल्कुल, ना कि हालात आपको चला रहे हैं, और ये ज़हनी सुकून किसी भी रकम से ज्यादा कीमती है। और शायद यही वजह है कि मवाद के आखिर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कौन सी? मनी मैनेजमेंट आमदनी का नहीं बल्कि आदतों का खेल है। ये एक जुमला इस पूरे उसूल का निचोड़ है। बिल्कुल, ये जुमला इस उसूल को हर आमदनी की सतह के लोगों के लिए काबिले अमल बनाता है। चाहे कोई 25,000 कमाता हो या 2.5 लाख, उसूल वही रहता है। ये सोच को चैलेंज करता है कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बचत शुरू करूंगा। जी, वो खतरनाक सोच। ये कहता है कि जो है जैसा है इसी से आज शुरू करें। एक छोटी सी आदत जो हर महीने दोहराई जाए, वक्त के साथ साथ माली इस्तेकाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकती है। जी, ये फौरी अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि वक्त के साथ माली तौर पर आजाद होने का एक साबित शुदा रास्ता है। 03020 के फ्रेमवर्क का गहराई से जायजा लिया। ये सिर्फ एक बजट का फॉर्मूला नहीं बल्कि पैसे के साथ अपने ताल्लुक को समझने और इसे बेहतर बनाने का एक तरीका है। जी, आपकी आमदनी का 50% जरूरियात के लिए, जो आपकी बुनियाद है, 30% ख्वाहिशात के लिए, जो आपकी जिंदगी में खुशी लाती हैं, और 20% मुस्तकबिल के लिए, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी फराहम करता है। बिल्कुल। ये माली कंट्रोल हासिल करने का एक सीधा, साधा और हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सर तरीका है। इस पूरे तज्ज़िये के बाद सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़कर जा रही हूँ। जी। अगर कोई सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ तजस्सुस की खातिर अपने इखराजात को 50-30-20 के इन 3 हिस्सों में तकसीम करके देखे, बगैर कुछ बदले सिर्फ ट्रैक करें। हाँ, सिर्फ ट्रैक करे, तो उसे अपनी माली आदात और हकीकी तरजीहात के बारे में क्या कुछ नया मालूम होगा। वो डेटा उसे क्या दिखाएगा कि उसके आज के तर्ज़े ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल के माली अहदाफ के दरमियान कितना फासला है। वाह। शायद उस 1 महीने का डेटा ही वो पहला कदम हो जो उसे माली आज़ादी के सफ़र पर डाल दे।